اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام بر محمد وآل محمد صلوات۔ سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ اس فرش عزا کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، تمام حاضرین سامعین کی دلی شرعی حاجات کو مالک پورا فرمائے، جو بھی حاضرین و غائبین مومنین و مومنات بیمار ہیں مالک سب کو شفا عطا فرمائے، اس کائنات کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ سب سے پہلے تعریف ہے، حمد و ثنا ہے اس ذات کے لیے کہ جس نے انسان کو عدم سے وجود بخشا اور اپنی موجودات میں سے مخلوقات میں سے اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ درود و سلام ہے ان ذوات مقدسہ پر کہ جن کو خداوند عالم نے اپنے کمالات اور صفات کا مظہر قرار دیا ہے، اور لعنت ہے ان پاک ہستیوں کے دشمنوں پر۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر اپنی بات کو اور گفتگو کو ختم کر سکوں، اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ حوصلہ دیتے رہیں گے، تائید فرمائیں گے۔ خداوند عالم نے انسان کو خلق فرمایا، پیدا کرنے کے بعد اس کو بے رہنما بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا، بلکہ یہاں تک ہے کہ انسان کی ہدایت کا انتظام اس طرح سے خدا نے مکمل طریقے سے کیا ہے کہ ہادی کو پہلے بھیجا ہے اور ہدایت لینے والوں کو بعد میں بھیجا ہے، اور اس انسان کی دنیا و آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے خدا نے جو قانون وضع کیا، جو دستور بنایا، اسی کو دین کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی انشاءاللہ۔ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد کی ذات پر۔
تو جو انسان اس خدا کے بنائے ہوئے ہدایت کے مکمل انتظام، اس دستور، اس قانون آئین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور خداوند عالم کا یہ طریقہ رہا کہ ہر دور میں اس زمانے کا جو تقاضا تھا، جو ضرورت تھی، توجہ انشاءاللہ میری طرف رہے گی، اسی ہی ضرورت کے مطابق اور اس تقاضا کے مطابق اپنے ہادیوں کو بھیجا اور ان ہادیوں کو اس زمانے کی ضرورت کے مطابق معجزہ اور طاقت عطا فرمائی۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے دور کی ضرورت اور تقاضا یہ تھا کہ اس دور میں لوگ جادو کے ذریعے سے دوسروں پر غلبہ حاصل کرتے تھے، غالب آ جاتے تھے۔ اور جب فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اپنی رسیوں سے سانپ بنا ڈالے جادو کے ذریعے سے، تو خدا کی طرف سے نمائندے نے بھی جو ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا تھا اس کو پھینکا تو اذن خدا سے وہ اژدہا بن گیا، تاکہ ان کے جادو کو ختم کیا جا سکے۔ اور جس چیز کے ذریعے سے وہ دوسروں پر غلبہ کرتے تھے، اپنے آپ کو غالب سمجھتے تھے، دوسروں کو مغلوب سمجھتے تھے، تو خدا نے اپنے ہادی کو، اپنے نمائندے کو ایسی طاقت عطا کی کہ جس کے ذریعے سے اس چیز، اس جادو کو ختم کیا جا سکے۔ اس کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جس چیز کے ذریعے سے دوسروں پر غلبہ حاصل کرتے تھے یا کوشش کیا کرتے تھے غلبہ حاصل کرنے کی، وہ تھا ان کا طبیب ہونا۔ یعنی کتنا ہی بڑا مریض کیوں نہ ہو، اپنی دوائی کے ذریعے سے اس کا اصلاح و علاج کرتے تھے کہ وہ صحت یاب بن جاتا تھا۔ تو اس دور کے ضرورت اور تقاضا یہ تھا کہ نبی کے پاس ایسی طاقت ہونی چاہیے کہ جس طرح یہ دنیا کے طبیب اپنی دواؤں کے ذریعے سے مریضوں کو شفا دیتے ہیں، تو جو خدا کی طرف سے نمائندہ ہوگا، اگر کوئی بچہ ماں کے شکم سے نابینا پیدا ہوگا اور خدا کا نمائندہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے گا تو وہ بینائی مل جائے گی اس کو۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ کیونکہ خدا کا جو نمائندہ ہوگا اس کے پاس ایسی طاقت ہوگی، ایسا معجزہ ہوگا کہ اس زمانے میں جس چیز کے ذریعے سے لوگ اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں، غلبہ حاصل کرتے ہیں، ان کے غلبے کو ختم کیا جا سکے۔ اچھا مختصر بیان کروں، اب ملاحظہ فرمائیے آپ کے اور ہمارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ آپ کے زمانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا تقاضا تھا اس زمانے کا کہ آپ علیہ السلام کو وہ چیزیں عطا کی جائیں؟ تو آپ علیہ السلام کے زمانے میں اگر دیکھا جائے، مطالعہ کیا جائے تاریخ کا، تو یہ جو عرب لوگ تھے یا تو یہ شاعری کے ذریعے سے دوسروں پر غلبہ حاصل کرتے تھے، توجہ ہے حضرات کی، یا ایسے وہ بہادر تھے جنگ کا میدان سجا دیتے تھے اور بہادری کے ذریعے سے، جنگ کے ذریعے سے، اپنی تلوار کے ذریعے سے دوسروں پر غلبہ حاصل کرتے تھے۔ یعنی آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دور کا تقاضا یہ تھا، ضرورت یہ تھی کہ یا تو شعر و شاعری عرب ایسی کرتے تھے کہ ان کی شعر و شاعری کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، کمال کی شاعری کرتے تھے، یا جنگ کا میدان سجا دیتے تھے۔ تو میں یوں کہوں کہ جس طرح پہلے والے نبیوں اور خدا کے ہادیان، نمائندگان کی
ان کو ایسی طاقت عطا کی گئی کہ جس کی طاقت کے ذریعے سے وہ دوسروں کے غلبے کو ختم کر سکیں. تو جس طرح نبی مکرم کے زمانے کے دور کی ضرورت یہ تھی کہ لوگ شعر و شاعری کے ذریعے سے دوسروں پر غلبہ حاصل کرتے تھے یا تلوار کے ذریعے سے دوسروں پر غلبہ حاصل کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام کو بھی ان دونوں چیزوں کا توڑ عطا کیا گیا. اور یہ فلسفہ تھا کہ اگر آپ علیہ السلام کے سامنے یہ لوگ آ کر شعر و شاعری کریں تو آپ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کیجئے گا، اور اگر آپ کے سامنے یہ جنگ کا میدان بنا لیں تو ان بہادروں کو ختم کرنے کے لیے حیدر کرار کو بلائیے گا. نعرہ انشاءاللہ لگاتے ہیں آپ. نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ چیزیں عطا کی گئیں تاکہ اس دین اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے، اور ہر زمانے کی ضرورت اور جس طرح کی تقاضا تھا جس طرح کا، اسی ہی مطابق خدا نے اپنے نمائندگان کو طاقت عطا کی. اور خدا کے نزدیک جو دین ہے، خدا نے کہہ دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر خدا کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. اور جو اس اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، اسلام کی سیرت پہ عمل کرے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب بن جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب بن جائے گا. اب عزیزان محترم، آپ اہل علم حضرات تشریف فرما ہیں. اس دین سے کیا مراد ہے؟ کیا فقط دین سے مراد اصول و فروع ہیں کہ مثلا جس طرح ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ یہ دین اصول دین ہے، یعنی جو اصول دین کی جڑیں ہیں کہ جن کا تعلق فقط عقیدے سے ہے کہ ان چیزوں کو ماننا ہے، اعتقاد میں رکھنا ہے. دوسری چیز فروع دین کہ جن کا تعلق عمل سے ہے، انسان کے کردار سے ہے، انسان کے افعال سے ہے، اس کو بجا لانا ہے. یعنی اصول دین میں سے اگر کسی نے یہ اقرار کر لیا کہ خدا ایک ہے تو اب خدا کی اطاعت کرنے کے لیے اس کو عبادت کرنی پڑے گی. اگر کسی نے یہ اعتقاد رکھ لیا، یہ اقرار کر لیا کہ میں نبی کی نبوت کو مانتا ہوں، تو نبی کی سیرت پہ بھی عمل کرنا پڑے گا. اسی طرح جس طرح اصول دین ہے ان کو ماننا ہے، ان سے غرض ہے کہ ان کو عقیدے میں رکھنا ہے، ان کا اعتقاد رکھنا ہے، اور فروع دین کا تعلق ہے انسان کو اعمال بجا لائے. اب جس طرح میں نے عرض کی کہ کیا فقط دین ان دو چیزوں پر منحصر ہے؟ یا تو کسی چیز کا عقیدہ رکھا جائے یا کسی چیز کا عمل بجا لایا جائے. نہ عزیزان محترم، انسان کو یہ دنیا گزارنے کے لیے ہر موڑ میں، ہر لمحے میں جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے اس چیز کے صحیح طریقے کو انجام دینے کے لیے دین نے طریقہ بتا دیا ہے. یہ سنے کہ فقط دین کا تعلق اصول دین اور فروع دین میں سے ہے، باقی جیسے انسان چاہے ویسے کرتا پھرے. دین کا تعلق جس طرح اصول دین اور فروع دین سے ہے، اسی طرح انسان کی اخلاقیات سے بھی ہے. اسی طرح معاملات بھی دین بتا رہا ہے کہ اپنے جب معاملات کرو دوسروں کے ساتھ، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، تمہارا کلام کیسا ہونا چاہیے، تمہاری رفتار گفتار کیسی ہونی چاہیے، تمہارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، سب چیزیں دین نے بتائی ہے. اب یہ کسی چیز کو پہنچانے کے لیے میں مقدمہ باندھ رہا ہوں، انشاءاللہ توجہ ہوگی آپ حضرات کی. ایک مرتبہ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد کی ذات پر. تو عزیزان محترم، جس طرح دین نے انسان کی ضرورت جو بھی اس کو بجا لانا چاہتا ہے اس کا صحیح طریقہ بتا دیا ہے. اب نبی پاک تو وہ ایک ہی دین لائے تھے، یعنی اسلام میں قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، سب ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، نبی ایک ہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، پھر اتنے مسلک کیوں الگ الگ ہیں؟ توجہ فرمائیں گا آپ حضرات انشاءاللہ. ایک لطیف نکتہ دے رہا ہوں آپ کو. یہ پھر ہر ایک کے عبادت کرنے کا طریقہ کیوں الگ الگ ہے حالانکہ سب ایک ہی اسلام کو مانتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ دنیا والے اگر وہ عقیدہ لیتے ہیں تو ایک دروازے پہ آتے ہیں، جس طرح ان کے آپ اہل حضرات تشریف فرمائے جانتے ہیں کہ ان کے عقائدی جو مذہب ہیں، کیونکہ کچھ معتزلہ ہیں، کچھ اشاعرہ ہیں، اس طرح سے بہت سارے عقیدے کے ان کے مذہب ہیں.
انہوں نے اپنا عقیدہ ان ہستیوں سے لیا، ان شخصیات سے لیا، کوئی معتزلہ، کوئی اشاعرہ. اور جب بات آئی عمل کی، فقہ کی بات آئی، تو جن سے عقیدہ لیا تھا اب ان سے فقہ نہیں لے رہے. فقہ کے لیے انہوں نے 4 مذہب بنا لیے. کسی کو حنفی فقہ قرار دے دیا، کسی کو حنبلی قرار دے دیا، کسی کو مالکی، کسی کو شافعی. یعنی فقہ کے معاملے میں کسی اور دروازے پہ چلے گئے، اور عقیدے کے لحاظ سے کسی اور دروازے پہ چلے گئے. اور جس سے عقیدہ لیا اس سے فقہ نہ لی، جس سے فقہ لی اس سے عقیدہ نہ لیا. اب آپ کی خاموشی کو توڑ رہا ہوں. جن دونوں سے عقیدہ اور فقہ لی، ان دونوں کو نبی کے بعد ان کا وارث نہیں سمجھتے. یعنی نبی پاک کے بعد جن شخصیات کو ان کا خلیفہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی کے منبر کے وارث ہیں، کہ نبی کے وارث ہیں، ان سے فقہ نہیں لیتے. فقہ کا کوئی اور دروازہ ڈھونڈ لیا. عقیدہ بھی ان سے نہیں لیتے، عقیدے کا کوئی اور دروازہ ڈھونڈ لیا. ہم اور آپ شیعہ اثنا عشری امامیہ اتنے تو خوش نصیب ہیں کہ اگر ہم نے عقیدہ لیا ہے تبھی اسی دروازے سے لیا ہے، فقہ لی ہے تب اسی ہی دروازے سے لی ہے. اور نبی کے بعد اگر کسی کو وارث اور خلیفہ بلا فصل مانا ہے تو انہی شخصیات کو مانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم عقیدے کے لیے کسی اور دروازے پہ بھٹکے ہیں، فقہ کے لیے کسی دوسرے دروازے پہ گئے ہیں، اور نبی کا وارث مانا ہے تو کسی جا کر تیسرے کو مانا ہے. ہم نے مکمل دین ایک ہی دروازے در اہل بیت سے لیا ہے. اور جب کہا گیا کہ سخاوت کی جب بات آئی تو کہا گیا کہ حاتم طائی اتنے سخی تھے کہ اگر کوئی مانگنے والا 40 دروازوں سے آتا تو ہر دروازے سے اس کو عطا کیا جاتا. تو جواب میں کہا گیا کہ اس مانگنے والے کا ایک دروازے سے لے کر دوسرے دروازے تک آنا بتا رہا ہے کہ اس کو پہلی مرتبہ کافی عطا نہیں کیا گیا، یعنی اب بھی اس کی طلب باقی تھی. تو کہا گیا کہ جب کوئی علی کے دروازے پہ آ جاتا ہے تو علی اس کو اتنا تو عطا کر دیتے ہیں کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کی ذات پر. تو خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ دروازہ ایسا عطا ہوا ہے کہ مکمل دین ہم نے اسی دروازے سے لیا ہے. عمل کی بات آتی ہے، سیرت و کردار کی بات آتی ہے، اور یہ ہم کبھی عمل سے بچنے کا بہانہ کر دیتے ہیں کہ وہ تو معصوم تھے، اتنی عبادتیں کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ہم کہاں، ہم گنہگار بندے. تو عزیزان محترم، اس طرح کسی عالم ایران کے عالم سے پوچھا گیا کہ قبلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام علی علیہ السلام ایک رات میں 1000 رکعتیں نماز پڑھیں؟ تو اس عالم نے مسکرا کر کہا کوئی بڑی بات نہیں، الحمدللہ کافی دنوں سے میں بھی پڑھ رہا ہوں. تو یعنی یہ عمل سے بچنے کے ہم یہ بہانہ کرتے ہیں کہ وہ تو امام تھے، معصوم تھے، وہ اس طرح عمل انجام لا سکتے ہیں، بجا لا سکتے ہیں. مگر جس طرح سے ائمہ علیہم السلام کی تاریخ اور سیرت بھری پڑی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے دین پہ عمل کیا اور دوسروں کو بتایا، اسی ہی طرح سے ان کے جو سچے صحابی تھے ان کی بھی سیرت ہمارے سامنے نمونے عمل کے طور پر ہے. ایسا نہیں کہ فقط انہی معصومین کی سیرت معصومین تک ہی محدود ہے اور کوئی شخص قادر ہی نہیں ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کر سکے. اگر کوئی کرنا عمل چاہے تو بعید نہیں ہے. اور ایسے ایسے صحابی ہماری نظر کے سامنے گزرتے ہیں، تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں. بس میں اپنی گفتگو کو ختم کیا. حضرت ابو ذر غفاری بہت پریشانی کے عالم میں ہیں. جب امیر کائنات نے دیکھ لیا مشکل کشا کی نظر پڑ گئی، کہا ابو ذر کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ مولا اگر بازار میں جاتا ہوں تو دکاندار کل والا قرضہ مانگتے ہیں کہ کل جو سامان لے کر گئے تھے اس کے پیسے ادا کرو. اگر گھر جاتا ہوں تو گھر والے مطالبہ کرتے ہیں کچھ لے کر آؤ تو ہم کھائیں، بھوک میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا اس لیے پریشان ہوں. مولا نے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ سے پتھر اٹھاؤ اور اس کو میرے سلام دو، وہ ہیرے میں تبدیل ہو جائے گا. واقعہ آپ کے سنے ہوئے ہیں. جب حضرت ابو ذر نے وہاں سے کوئی پتھر اٹھایا اور اس کو مولا کے سلام عطا کیے تو وہ پتھر تھا اب ہیرا بن گیا. اب
جو کہنے کی بات ہے وہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جب حضرت ابو ذر اس کو بازار میں لائے، اس کو بیچا اور جو اس کا قرضہ تھا وہ اتار دیا اور جو اس کو چیزیں ضرورت میں تھی وہ اس نے خرید لیں، اب جو اس ہیرے سے باقی بچ گیا وہ حضرت ابو ذر وہاں واپس رکھنے کے لیے جا رہے تھے، اور دیکھنے والوں نے دیکھ کر کہا کہ اے ابو ذر تمہیں تو عطا ہوا ہے، تم خوش نصیب ہو، تم کیوں اس ہیرے کو واپس اس جگہ رکھنے جا رہے ہو؟ اگر اس کو رکھ لو۔ کہا کیوں رکھ لوں؟ کہا کل تمہارے کام آئے گا، ایسا نہ ہو کہ کل پریشان ہو جاؤ۔ کہا کل کی فکر وہ کرے جس کا امام علی نہ ہو، جس کے پاس علی جیسا امام ہو۔ اور ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ امیر المومنین کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے ہم مولا کی بارگاہ میں جا کر دعا کر سکتے ہیں واسطہ بنا کر، اور مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ بس عزادارو اتنا کریم علی، سخی علی، مولا کی شہادت کے دن گزرے ہیں۔ وہ علی کہ جس نے اپنی بیٹیوں کو مدینہ سے بلایا تھا اس غرض سے کہ میری بیٹیاں میرے پاس آئیں، اور امام علی اس وقت تخت پر تشریف فرما تھے، اس وقت کے خلیفہ تھے، اور علی کی بیٹیوں کے دل میں یہ تمنا ہوگی کہ ہم جائیں اپنے بابا کی اس خلافت کو دیکھ لیں، بابا کی بادشاہی کو دیکھ لیں۔ اور جب بیویاں کوفہ میں پہنچی ہیں اور امام کو خبر ملی کہ زینب کوفہ میں پہنچ گئی ہے، عزادارو امام علیہ السلام جلدی میں حضرت زینب کے محمل کے پاس آتے ہیں، حضرت امام حسن سے کہتے ہیں کہ حسن بیٹا بازار والوں سے کہہ دو کہ بازار بند کر دیں، میری بیٹی زینب کوفہ میں آ گئی ہے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت زینب کو گزار کر اپنے گھر لایا گیا۔ عزادارو یہی بی بی زینب ہے جس کی اتنا پردے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کہیں سے حضرت امام حسن کھڑے ہیں، کہیں سے حضرت امام حسین کھڑے ہیں، آگے علی مولا چل رہے ہیں، اور یہی بی بی زینب جو اتنی شان و شوکت کے ساتھ آج کوفے کا بازار عبور کر رہی ہے، خدا جانے وہی بی بی زینب ہوگی، اور سر پہ چادر نہ ہوگی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے، اور اسی کوفہ کی بازار سے گزر رہی ہوگی، اور لوگوں کا اتنا ہجوم ہوگا، اور بی بی رو رو کر ایک ہی سوال کرے گی، اے بازار والو میں علی کی بیٹی ہوں، میں بڑی پردہ دار ہوں، میرا ایک سوال ہے، مجھے چادر دے دو، کوئی کپڑے کا ٹکڑا دے دو، میں پردہ بناؤں، بازار عبور کر کے تمہیں واپس کر دوں گی، اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو جب علی کی بیٹیاں کوفہ میں آئیں تو اس لیے تھیں کہ ہم بابا کی بادشاہی، بابا کی خلافت کو دیکھیں گی، مگر قسمت یہ تھی کہ علی کی بیٹیاں کوفے میں آ کر یتیم بن گئیں، اور امام علی علیہ السلام کا جنازہ جب لے کر بس میں نے ختم کیا مصائب، جب امام حسنین کریمین کچھ اصحاب مولا کو دفنا کر واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک غریب، ایک فقیر، ایک لاچار بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ امام علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اس کے قریب گئے، اس کے ساتھ بیٹھ کر پوچھنے لگے کہ اے فقیر، اے رونے والے کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک نابینا ہوں، کوئی شخص یہاں آتا تھا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، میرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، آج 3 دن گزر گئے ہیں، میں بھوک میں ہوں، میرے پاس وہ میرا ساتھی دوست آیا نہیں ہے۔ تو مولا نے کہا کہ اس کا نام پتہ ہے؟ کہا نہیں، جب بھی نام پوچھتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ ایک فقیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مجھے نام کا تو پتہ نہیں، مگر اس کی آواز تمہاری آواز کے ساتھ ملتی ہے، مجھے پتہ نہیں وہ میرا دوست کہاں چلا گیا۔ ہاں زادر امام حسن رو پڑے اور روتے ہوئے کہا کہ اے نادار، اے لاچار، وہ ہمارا بابا علی تھا جس کو نماز کی حالت میں ضربت لگائی گئی، اس کو ہم ابھی دفنا کر واپس آ رہے ہیں۔ اب وہ فقیر بہت روتا ہے، رو رو کر کہتا ہے اے شہزادے مجھ پہ ایک مہربانی کر کے جا، مجھے اپنے دوست کی قبر پہ لے کے
کے چل۔ عزادار و مولا حسن اس فقیر کو مولا کی قبر پہ لے کر آئے ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ یہ فقیر مولا کی قبر سے لپٹ کر جاتا ہے اور بہزاروں قطار روتا ہے، اور رو رو کر اس کا دم پرواز ہو جاتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔